کے ساتھ ساتھ یہ جو موٹر وے ہے پاکستان کی، اس کے اوپر ملٹری موومنٹ بھی نظر آئی ہے۔ رات ہمارے سرگودا بیس کے اوپر کوئی بھی جہاز جو اڑ سکتا تھا وہ کھڑا نہیں تھا، وہ ہر اینگل سے دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے اسے ٹیرر ایکٹ ڈکلیئر کر دیا، یعنی سلنڈر پھٹا، وہ کہنے سلنڈر نہیں پھٹا جناب، یہ ایک دھماکہ اڑ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اور میاں والی ایئر بیس سے بھی جو جہاز جتنے بھی تھے جس حالت میں وہ اڑا دیے گئے۔ پچھلے ایک ہفتے کے اندر 2 راتیں ایسی گزری ہیں جس دن اس صورتحال میں ایک جانب پاکستان کی ایئر سپیس کو بند کرنے اگلے 48 گھنٹے کے لیے یہ خبر سامنے آئی ہے، اور اب یہ ایمرجنسی صورتحال کابل، دہلی اور اسلام آباد تینوں میں شروع ہوئی۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ایمرجنسی سے زیادہ نوٹنکی شروع پوری امکان تھا، بلکہ یقین تھا کہ آج کی رات بھارت کوئی شرارت کرے ہی۔ بھارت کے اندر ناظرین جو ہوا ہے، مودی کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ مودی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم بدلا لیں گے اور ہم فل آن اسے ہماری جو ایجنسیز ہیں یعنی جیسے ہی شام ہوتی ہے تو پھر دہلی کا جو معروف علاقہ ہے لال قلعہ، وہاں پر بم دھماکے کی خبر سامنے آتی ہے۔ ابتدائی طور پر انڈین میڈیا کے مطابق اور خود انڈین پولیس جو بم دھماکہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ دھماکہ ایک ماروتی کار میں ہوا اور یہ ممکنہ طور پر سلنڈر دھماکہ ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو 4 افراد گاڑی میں سوار تھے وہ مارے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد جو خبر ہے میڈیا میں ریپبلک ٹی وی سمیت دیگر جگہوں پر نشر کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے کہ 4 افراد تو گاڑی میں تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی ارد گرد موجود جو 9 افراد تھے وہ مارے گئے ہیں، یعنی مجموعی طور پر 13 افراد مارے گئے ہیں اور 16 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو لال ماروتی گاڑی تھی یہ ہنڈائی گاڑی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ اس کا پہلا ثبوت ہے، کیونکہ میرے سامنے اس وقت عینی شاہدین کا یہ جو بیانات ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک عینی شاہد ہیں جن کا نام ہے دھرمندر، اور دھرمندر کے مطابق گاڑی میں کے اندر سے 4 جلی ہوئی لاشیں ملی ہیں، 2 افراد باہر ہلاک اور 1 زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا اور جس گاڑی میں دھماکہ ہوا وہ سفید رنگ کی ماروتی گاڑی تھی، اور جبکہ اس کے بعد جو امت شاہ ہیں اور انڈین پولیس ہے وہ اس کو ماروتی کی بجائے ہنڈائی گاڑی سے تشبیہ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایمبولنس ڈرائیور ہے محمد اسد، اس نے انڈیا کے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ جب وہ جائے وقوع پر پہنچے تو انہیں ابتدا میں 4 لاشیں نظر آئیں، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ 20 افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ عینی شاہدین ہے جو وہاں پر موقع پر موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آتی ہے اس واقعے کے بارے میں کہ دلی فائر سروس کو ایک کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب ایک کار میں دھماکہ ہوا ہے۔ عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے سے جو گاڑی اور اس کے ارد گرد کا ایریا تھا وہ متاثر ہوا، اور پھر چاندنی چوک کے بازار میں افراتفری مچ گئی، دکانیں بند کر دی گئیں۔ ولی الرحمان نام کے ایک دکاندار کا یہ کہنا ہے کہ جب دھماکہ ہوا وہ اپنی دکان میں بیٹھا تھا، اور پھر اس نے یہ بتایا کہ دھماکے کی آواز سن کر میں نے فوری طور پر دکان کو بند کر دیا کیونکہ ارد گرد کے تمام لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس کے بعد یہ جو دلی پولیس ہے ان کے ترجمان کا بیان سامنے آتا ہے، اور پھر دلی کے جو کمشنر ہیں، پولیس کمشنر ستیش گولچا، وہ نامہ نگاروں کو بتاتے ہیں کہ یہ دھماکہ کم رفتار سے چلنے والی ایک گاڑی میں ہوا۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب کار میں مسافر موجود تھے، جبکہ دھماکے سے دوسری کاروں میں بھی آگ لگ گئی، یعنی ابتدائی طور پر جو سلنڈر دھماکہ تھا وہ بعد میں ایک کار بم دھماکے میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے بتایا جاتا ہے کہ 4 افراد جو گاڑی میں سوار تھے وہ مارے گئے، اور پھر ڈاکٹر عمر کے بارے میں یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عمر اس گاڑی میں سوار تھے، اور مارے جانے والوں میں ڈاکٹر عمر بھی شامل ہیں، جو اس پورے کے پورے سین کو اور زیادہ مشکوک کر دیتی ہے، کیونکہ انڈین
जो मीडिया है उसके मुताबिक डॉक्टर उमर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे और इनको 10 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। अब जिस बंदे को 10 नवंबर को गिरफ्तार किया गया हो और उसी दिन वो कार बम धमाके में उसके मारे जाने की इत्तला मिले, तो या तो गिरफ्तारी की खबर गलत है या उसके मारे जाने की खबर गलत है, या ये हो सकता है कि उस गाड़ी के अंदर डॉक्टर उमर को बिठाकर ये जो सारे के सारा सीन है उसको क्रिएट किया गया हो। ये बात तो अब आगे हमारे सामने खुल के और इस धमाके के फौरी बाद जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का चर्चा शुरू हुआ, जिस तरीके से जनरल बख्शी जो है एक इंडिया का पागल फौजी है जनरल, वो जाए वकुआ पर पहुंचा और वो अपने साथ मेजर गौरव आर्या को लेकर वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वहां पर जो गाड़ी का मलबा बिखरा हुआ था जिसको एविडेंस के तौर पर सिक्योर किया जाना चाहिए था, उस एविडेंस के टुकड़े इंडियन मीडिया के स्टूडियोज के अंदर मौजूद थे और मेजर गौरव आर्या और जनरल बख्शी दोनों ये जो एविडेंस है, जो फोरेंसिक एविडेंस के एतबार से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, कार का मलबा, उसको पकड़ पकड़ कर कैमरों के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब यहां पर बम धमाका हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इस सारे अमल में कि गाड़ी का मालिक कौन है। इब्तदाई तौर पर जिस बंदे को गाड़ी का मालिक बताया गया उसका, जिसका नाम नदीम बताया गया, उसका यह कहना था कि वो ये गाड़ी अब से तकरीबन 15 साल पहले बेच चुका है। फिर इस बात का ये इंकशाफ भी हुआ कि ये गाड़ी अब तक 15 मरतबा बिक चुकी है और आखिरी मरतबा जो इसने इस गाड़ी को खरीदा था वो पुलवामा का रिहायशी था और पुलवामा का जो रिहायशी है वो ना अभी तक सामने आया है और ना ही गाड़ी के जो दीगर दावेदार हैं जिनके पास ये गाड़ी बिकती रही है उसकी भी कोई तफसील अभी तक सामने नहीं आई। अलबत्ता इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गाड़ी के जो सारे खरीदने वाले हैं उनमें से कोई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी जो हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान फिर से रोना चालू कर दिया। अभी हाल ही में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और मोदी जी की तरफ से ये बयान आया था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है ना कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, तो इस पर जो पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा खतरनाक आ रहा है। वो पूरे डर चुके हैं। उन्होंने अपने 2 एयरबेसेस को खाली करा दिया है, मतलब वहाँ के जो प्लेन्स थे और जितने वेपन्स थे सब वहाँ से हटा दिए हैं। हवा में तो उड़ाएंगे नहीं, बस इधर उधर शिफ्ट कर दिए हैं। पिछली बार जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसी से ही पाकिस्तान की पूरी हालत खराब हो चुकी थी। अगर सिंदूर 2.2 आया तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए उनको ये डर है। इसीलिए उन्होंने पहले से ही ऐसा प्रोपेगेंडा करना चालू कर दिया है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हमने नहीं किया, लेकिन उन्हें पता है कि उन्होंने ही किया है, तभी इतना पैनिक हो रहा है। लेकिन पूरी पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि पाकिस्तान ने ये नहीं किया, लेकिन फिर भी इंडिया उन्हीं पे ब्लेम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।